السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. ایک منٹ ویٹ کیجیے. ٹھیک ہے, آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں تو پھر میں آپ کو کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں. بس بنا دیے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کوچ بھی بنا دیا. میں نے آپ سے صحیح آگے میں کر دوں وہ جو براڈ کاسٹ کر دوں. میں براڈ کاسٹ کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. سورہ مبارکہ بقرہ کی جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت فرمائی، اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تمہارے لیے روزوں کو لکھ دیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر، تم سے سابقہ امتوں پر روزے کو لکھ دیا گیا تھا. اور روزے کا واجب ہونے کی حکمت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی اختیار کر جاؤ، شاید تم خوف الہی کو اپنا لو. آج ہماری گفتگو احکام کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے چند مسائل ہیں اور کچھ مسائل حلال خریدوں کی نسبت سے ہیں. وہ لوگ کہ جن پر روزہ واجب نہیں ہے، اس فہرست کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی کہ بوڑھے افراد، بزرگ افراد جو ہوتے ہیں، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑھاپا بھی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ان لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہے. اب اگر یہ لوگ اور ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے اور روزہ رکھنے کی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا
اب ان کے اوپر روزے واجب ہو جائیں گے، وہ روزے کہ جو انہوں نے رمضان میں چھوڑے تھے؟ نہیں جناب، کیونکہ رمضان میں ان میں روزے واجب ہی نہیں تھے۔ جب روزے واجب نہیں تھے تو ان کی قضا کیسی ہے؟ تو لہٰذا ان لوگوں کے اوپر جو ماہ مبارک رمضان میں بڑھاپے کے سبب روزے نہ رکھے، اگر بعد میں روزہ رکھ سکے تو احتیاط مستحب ہے کہ ان روزوں کی قضا کریں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ روزہ رکھنا کہ روزے کی قضا ان پر واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے، اگر یہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے وہ افراد کے جن کے لیے روزہ رکھنا معاف ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے آسان نہیں ہے اور اتنا زیادہ مشقت کا باعث ہے کہ عام طور پر لوگ اس قسم کی مشقت کو برداشت نہیں کرتے۔ اب ایسے افراد پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، اور ظاہراً اسی کیٹیگری میں وہ بچیاں بھی آ جائیں گی کہ جو بہت ہی کم عمری میں، یعنی کہ ان پر شریعت نے تو واجب کیا ہے 9 سال کی عمر میں روزے واجب ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل کی جیسی ہماری غذائیں اور خوراکیں بعض اوقات بچیوں کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گی کہ اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے جو عام طور پر انسان تحمل نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے روزہ واجب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزہ جو چھوڑیں گی اس کے بدلے میں فقیر کو ایک مد طعام دیں۔ البتہ یہاں پہ ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جس میں لوگ عام طور پر غلطی میں مبتلا ہیں، وہ بتاتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی کفارہ فدیہ واجب ہو گیا ہے فلانی کے اوپر، تو یہ فدیہ اس وقت ہوگا اس کے اوپر واجب جب یہ روزہ اس نے ترک کر دیا ہو، یعنی کہ آپ ایڈوانس میں فدیہ نہیں دے سکتے۔ جب آپ مثال کے طور پر واجب ہو گیا، روزہ آ گیا اور آپ نہیں رکھ پائے مشقت کی وجہ سے، تو اب آپ کے اوپر اس دن کا روزہ کا فدیہ لازم ہو جائے گا، جو ایک مطعام ہے جو آپ نے کسی فقیر کو دینا ہے۔ تیسرا جو فرد کے جس کے لیے روزہ واجب نہیں ہے وہ ہے پیاس کا مرض۔ وہ افراد کے جو زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جن کو زیادہ پیاس لگتی ہے لیکن وہ مرض نہیں ہے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں زیادہ پانی پیتے ہیں اور پانی کی ان کو زیادہ حاجت محسوس ہوتی ہے لیکن ان کا مرض نہیں ہوتا، وہ ان کا نیچرل ایک چیز ہے۔ اس وقت جو بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا ہیں، ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیاس ان کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے، زیادہ پیاس کے مرض میں مبتلا بھی ہیں اور پیاس ان کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے، ان پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن جب ان کا مرض ختم ہو جائے تو قضا واجب نہیں ہے۔ جناب علی جیسے کہ بوڑھے میں ہم نے بیان کیا تھا، بزرگ افراد میں بیان کیا تھا، اسی طرح سے یہاں پر پیاس کے مرض میں بھی یہ بات بیان کی ہے۔ البتہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مشقت والوں میں کیا مسئلہ ہے؟ مشقت والوں کا مسئلہ اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے اس کے لیے معلوم کرنا پڑے گا۔ سوال انشاءاللہ اگر آ گیا تو اگلی موقع پر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا۔ چوتھا وہ فرد کے جن کے اوپر روزے واجب نہیں ہیں، حاملہ خاتون، لیکن جس حاملہ خاتون کے یہاں، ہر حاملہ خاتون نہیں، کیونکہ حمل کا زمانہ تو 9 مہینے کے قریب لگ بھگ بن جاتا ہے، ہر حاملہ خاتون کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ جناب علی جن کا حمل قریب ہے۔ اب یہ کتنا قریب ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ عرف بیان کرے گا۔ مثال کے طور پر عرف کہتا ہے کہ 7ویں مہینے میں حمل قریب ہے، 8ویں مہینے میں حمل قریب ہے، 9ویں مہینے میں حمل قریب ہے، عرف جو کہے کہ ان کا حمل قریب ہے ایک۔ اب ان کے لیے شرائط ہے، روزہ رکھنا اس خاتون کا کہ جو حاملہ بھی ہے، جس کا حمل بھی قریب ہے، اس کے لیے شرط ہے اگر روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے تو پھر اس خاتون کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا نقصان دہ؟ یا تو خود اس کو علم ہو جائے یا ڈاکٹر کہے کہ نقصان دہ تو وہ بھی اس کے لیے حجت بن جائے گا اور کافی۔ لیکن ان خواتین کے، اس خاتون کے لیے کہ جو حاملہ ہے، اس پر واجب ہے کہ ہر روزے کے عوض فقیر کو ایک مطعام بھی دینا ہے اور ان روزوں کی قضا بھی انجام دینی ہے۔
इन रोज़ों की क़ज़ा भी अंजाम देनी। ये हमारा चौथा मौरिद था कि जहाँ पर जनाब अली रोज़ा वाजिब नहीं है। बच्चे को दूध पिलाने वाली माएँ या ख़वातीन, चाहे अपने बच्चे को पिलाएं चाहे किसी और के बच्चों को पिलाएं, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन बहरहाल मसला तो है, एक सूरत तो है, जो ख़वातीन बच्चे को दूध पिलाती हैं, अगर उस खातून का दूध कम है और रोज़ा उसके लिए या दूध पीने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह, दूध कम है और रोज़ा रखेगी तो उसे नुकसान होगा या बच्चे को नुकसान होगा, तो ऐसी खातून पर जनाब अली रोज़ा वाजिब नहीं है। एहतियात वाजिब के बिना पर यह हुक्म उस वक्त है जब बच्चे को दूध पिलाने का यही एक तरीका हो, यानी कि अगर कुछ ख़वातीन हैं जो मिलकर दूध पिला सकती हैं, ये भी पिलाते वो भी पिलाते तो इस मुश्किल से निकल जाएगी, या बच्चे को जनाबली जो है वो बाहर का दूध पिलाया जाता है, डब्बे का दूध पिलाया जाता है, वो पिलाना मुमकिन है, तो फिर ये वाला इस्तिस्ना नहीं आएगा, एहतियात वाजिब की बिना पर है। अगर सिस्तानी इसकी इजाज़त नहीं दे दे, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद है या आप मिक्स करके चला सकते हैं कि कुछ अपना दूध भी पिलाएं और कुछ बच्चे का दूध भी पिलाएं और इस सूरत में ना आपको नुकसान हो ना बच्चे को नुकसान हो, तो ऐसी सूरत में आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है बिना पर एहतियात वाजिब के आयतुल्लाह सिस्तानी की निगाह। अब आज इत्तेफाक से किसी ने एक सवाल पूछा था, तो बिलाखिर ये सवाल पूछा जाता है तो मैंने इसी के हवाले से ये मसला भी आपकी खिदमत में पेश किया है। हलाल और हराम परिंदों की बात है, थोड़ा सा टॉपिक भी चेंज हो जाए। फैल्कन जिसे शाहीन कहा जाता है, ईगल, इकाब, हॉक, बाज, वल्चर, गिद्ध, ये जो एक ख़ानदान के हैं जानवर, इनके बारे में फरमाते हैं कि शाहीन, उकाब, बाज, गिद्ध, इन जैसे परिंदे जिनमें दो खूबियां हैं, एक ये कि दरिंदे हैं और दूसरा ये कि इनके पंजे हैं। इन जैसे परिंदे, इस कैटेगरी के परिंदे, इस जिसको कहते हैं कि उसके परिंदे, इसमें क्या खूबी है कि दरिंदे भी है और इनके पंजे भी हैं। ये सारे परिंदे जनाब हराम हैं। और इसी तरीके से एहतियात वाजिब की बिना पर कव्वे की तमाम अक़साम हराम हैं, जिन्हें जो है वो पाकिस्तान में तो शायद नहीं पाई जाती, लेकिन दूसरी जगह पर पाई जाती हैं, और पाकिस्तान में भी मुझे क्या मालूम, हो सकता है पाकिस्तान के दूसरे खित्तों में पाई जाए। कराची में कम अज़ कम ने कौवे की एक ही किस्म देख रखी है, लेकिन बहरहाल जो भी परिंदे की अक़साम है वो सब के सब हराम हैं एहतियात वाजिब की बिना पर। हराम परिंदों के हवाले से दूसरी बात यह है कि हर वो परिंदा जो परवाज के दौरान पर कम चलाता है, परवाज के दौरान पर कम चलाता है और पर को सीधा ज्यादा रखता है, ये परिंदा नेचुरली जब ये दो खूबियां हैं इसके अंदर पाई जाएंगी कि ये परवाज के दौरान पर कम चलाए और सीधा जनाबिली ज्यादा रखे, तो अल्टीमेटली इसके पंजे होंगे और ये हराम है। और इसी के बिल्कुल अपोजिट हर वो परिंदा जो परवाज के दौरान पर ज्यादा चलाता है और सीधा परों को कम रखता है, मुसलसल परों को हरकत में रखता है, जैसे आपने कबूतर वगैरह को उल्टा हुआ देखा होगा, ये परिंदा जनाबली हलाल है। परिंदे की परवाज की कैफियत मालूम ना, हमें नहीं मालूम ये परिंदा कैसे उड़ता है, क्या जनाबली ये पर सीधे ज्यादा रखता है या पर को हरकत में ज्यादा रखता है, तो उनके बारे में क्या हुक्म है। अगर ये परिंदे चीने दान रखते हों, अब मुझे फारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर, उर्दू में कोई अल्टरनेटिव कम अज़ कम मुझे समझ नहीं आ रहा था। चीनेदान आपने देखा होगा कि बाज़ परिंदों, बल्कि अक्सर परिंदे जो हम खाते हैं, उनके गले में आगे की तरफ कुछ बना हुआ होता है जिसमें ग़िज़ा पहले मरहले में जमा होती है। अगर आपने जनाबली मुर्गी वगैरह देखी हो या कबूतर वगैरह देखा हो, जब ये खाते हैं तो गर्दन के नीचे ये जमा हो जाता है इनके, इस जगह को कहते हैं चीनेदान। जिन परिंदों में चीनेदान मौजूद है, इसी तरीके से वो परिंदे कि जिनके अंदर में संगदान मौजूद है, ज़िबा किया जाए तो जिसे हम संगदाना कहते हैं, ये मौजूद है, या वो परिंदे कि जिनके पैरों में कांटा होता है। जब आपने देखा होगा मुर्गे के पंजे के अलावा ऊपर की तरफ में एक कांटा टाइप का या एक पाँव टाइप का लगा हुआ होता है जिसे हम कांटा कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज उस परिंदे, हमें नहीं मालूम है कि पर ज्यादा हिलाता है या जनाबली जो है वो परिंदा जनाबली
ایک سوال آیا لیکن میں یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد بیان کروں گا. خوب، تو سوال یہ ہے، ہمارے پاس یہ آیا ہے ادھر کہ سوال نہیں، مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ جس پرندے کی پرواز کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ اس کی پرواز حلال والی ہے یا حرام والی ہے، تو ان 3 چیزوں کو دیکھے جائیں کہ جس کے گلے میں پوٹا کہتے ہیں ظاہراً، چینے دان یا سنگدان یا پیر میں کانٹا، ان میں سے کوئی ایک چیز ہو تو وہ پرندہ کیا ہے، حلال ہو جائے گا. اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ چینے دان ہے، نہ سنگدانہ ہے، نہ جنابلی پیر میں کانٹا ہے، تو پھر وہ پرندہ حرام ہو جائے گا. دوسرے پرندے مرغ، کبوتر، چڑیا، شتر مرغ، مور، آیت اللہ سیستانی کی نگاہ میں سب کے سب حرام ہیں. معذرت چاہتا ہوں، آیت اللہ سیستانی کی نگاہ میں سب کے سب جانور جو حلال ہیں. کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو پرواز کرتے ہیں لیکن پرندے نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہاں پہ مثال غلط لکھ دی ہے، اصلاح کر لیجئے گا. یہ الو لکھا ہوا ہے، غلط ہے، بلکہ الو کی جگہ پہ یہاں پہ لفظ ہونا چاہیے چمگاڈر. چمگاڈر، تو یہ چمگاڈر بھی جناب علی کیا ہے، حرام ہے. وہ جانور جو پرواز کرتے ہیں لیکن ان کے پر نہیں ہوتے جیسے چمگاڈر، وہ جانور کیا ہیں، وہ حرام ہے. اسی طریقے سے اس مرحلے میں ہم دیکھیں کہ مکھی یعنی کہ وہ حشرات الارض جو اڑتے ہیں، اڑنے والے حشرات الارض جیسے کہ مکھی، مچھر وغیرہ، یہ جناب علی احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہیں. یہ تو ہمارے ابھی تک کے مسائل ہو گئے. جو ایک سوال پوچھا گیا ہے اس کا میں آپ کی خدمت میں جواب دیتا ہوں. سوال یہ پوچھا ہے کہ رمضان شروع ہو جائے اور پورے مہینے کا کفارہ شروع میں دیا جا سکتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ جب تک آپ کے اوپر لاگو نہ ہو، جب تک آپ کا کفارہ ڈیو نہ ہو تو دینے کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو دے دیا رمضان کے شروع میں ہی تو وہ آپ کے اوپر سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. لہذا جب آپ پر واجب ہو جائے، ڈیو ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو دیں گے تب آپ کا وظیفہ ادا ہوگا. ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ نہیں معلوم کتنی ہو پائے گی، لیکن گفتگو کا موضوع اور محور ہمارے پاس جو ہے وہ دعا افتتاح ہے. دعا افتتاح رمضان کی مہینے میں پڑھی جانے والی، رات کی پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کو بہت بڑے بڑے جید علماء نے نقل کیا ہے. سید ابن طاووس نے اس کو اقبال الاعمال میں نقل کیا، شیخ طوسی نے اسے مصباح المتہجد میں ذکر کیا، کف امین مصباح میں بھی نقل کیا اور بلد الامین میں بھی نقل کیا، علامہ المجلسی نے زاد المعاد میں نقل کیا، اور آخر میں شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں سے دعا کو نقل کیا ہے. کسی چیز کو نقل کرنے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہو تو اس سے بھی اس چیز کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. یہ جو روایت ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے، کس نے روایت کی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنہوں نے بھی نقل کیا ہے، اگرچہ کہ دعا امام معصوم سے نقل نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ راوی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے امام کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، نہیں، لیکن اس روایت کے، اس دعا کے راوی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے نائب خاص ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری ہیں. انہوں نے اس کو جناب علی نقل کیا ہے اور اتنے زیادہ ان کا اعتبار ہے کہ یہ امام کے نائب خاص ہیں، یعنی کہ ائمہ کی ولایت ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور امام ان کو بہت زیادہ حیثیت اور ویلیو دیتے ہیں. اتنی ویلیو دیتے ہیں
کہ انہیں امام نے اپنا نائب خاص بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن یہ کہے بغیر نقل کیا ہے کہ امام زمانہ نے کہا یا کسی اور امام نے کہا۔ لیکن یہی ابو جعفر محمد ابن عثمان نے سعید عمری اس دعا کو رمضان کے مہینے میں پابندی سے اس کی قرات کیا کرتے تھے۔ یہ جو قرینہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس قرینے سے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ دعا حتماً یقیناً ان کے پاس کسی امام معصوم سے وصول ہوئی ہے یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے موصول ہوئی ہے۔ اب کچھ دعا کا نام دعائے افتتاح کیوں پڑا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس دعا کا جو پہلا جملہ ہے جہاں سے دعا شروع ہوتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، کہ پروردگار عالم میں تیری ثنا کا آغاز کرتا ہوں تیرے حمد کے ذریعے سے۔ تو یہاں پہ افتتح کا مطلب ہے کھولنا، باز کرنا، آغاز کرنا، اور اسی سے لفظ افتتاح نکل کے اس دعا کو دعائے افتتاح کہا گیا ہے۔ اب دعا کے کچھ کلمات اور فراز کو دیکھیے اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے کرتے ہم دیکھیں کتنا اس کے معنی کی طرف منتقل اور متوجہ ہو پاتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے ذرا سا کہ روایت دعا یوں کہتی ہے کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے پروردگار عالم میں تیری ثنا کا آغاز کرتا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے۔ ثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، بے سبب بھی ثنا تعریف ہوتی ہے، لیکن جب ثنا حمد کی صورت میں آ جائے تو یہ حمد اس ثنا کو کہتے ہیں جب کسی کی جانب سے ہمیں کوئی نعمت ملے اور اس نعمت اس کا فعل اختیاری ہو تو ہم اس کی سپاس میں اس کے شکرانے کے طور پر جب اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعظیم کے لیے جو تعریف کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے، اس تعریف کو لفظی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، پروردگار عالم میں تیری تعریف جو کر رہا ہوں بے سبب نہیں کر رہا، بلکہ تیری نعمتیں مجھے ملی ہیں، تیرا فعل اختیاری مجھ تک موصول ہوا ہے، اور ان نعمتوں کو میں واقعا نعمت مان کر ان کو ریکگنائز کر کے وہ تیرا احسان ہے، میں تیری تعظیم بجا لانے کے لیے لفظوں سے تیری تعریف کرتا ہوں۔ اسی چیز کو ثنا کہا جاتا ہے۔ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلثَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور پروردگار عالم تو نے ہی حق کی جانب میرے لیے دروازہ کھول دیا ہے، یہ بھی تیرا احسان ہے کہ جو میں تیری حمد کر رہا ہوں اس کی بھی توفیق تو نے دی ہے، تو نے مجھے یہ شعور دیا، تو نے مجھے یہ سمجھ دی کہ میں اپنے منعم کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو عزیزوں، دو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں کہ پروردگار عالم کی حمد کی جا رہی ہے اور پھر حمد کے اوپر بھی حمد کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے حمد کرنے کا سلیقہ سکھایا، یہ بھی تیرا احسان ہے، یہ بھی تیرا من و کرم ہے کہ تو نے مجھے حمد کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ وَأَيْقَنْتُ، اور مجھے یقین ہے، میں یقین کی منزل پر فائز ہوں کہ انکا انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، کہ پروردگار عالم تو ارحم الراحمین ہے معاف کرنے اور رحم کرنے کے مقام پر۔ جب مقام معاف کرنے کا ہو، جب مقام درگزر کرنے کا ہو، تو پروردگار عالم میرا یقین یہ ہے کہ تمام رحم کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تیرا رحم سب سے عالی ہے، تیرا رحم سب سے برتر ہے۔ لیکن شرط یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، اگر وہ مقام عفو ہو، اگر وہ مقام رحمت ہو۔ اور اسی طریقے سے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وَأَنْتَ أَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النِّقَالِ وَالنَّقِمَةِ، کہ پروردگار عالم جب تو انتقام لینے پہ آتا ہے، جب تو بدلہ لینے کا مقام میں ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ شدید عقاب کرنے والا ہے۔
تیرا عقاب، تیرا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ جب مقام نکال ہو، مقام نقمت اور بدلہ ہو، انتقام ہو، فی موضع الکبریاء والعظمہ، اور پروردگار عالم اگر یہ مقام کبریائی کا ہو، اگر مقام عظمت کا ہو، اس مقام پر تجھ سے زیادہ جابر کوئی نہیں ہے۔ اعظم المتجبرین، جبر کرنے والوں میں، جبروت کا اظہار کرنے والوں میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ 3 صفات کو اظہار کیا ہے۔ پروردگار عالم کی صفات ایسی ہیں، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، وہ اشد المعاقبین بھی ہے، وہ اعظم المتجبرین بھی ہے، لیکن وہ ارحم الراحمین ہے موضع مغفرت اور موضع عفو میں، وہ اشد المعاقبین ہے موضع نقال اور نقمہ میں، وہ اعظم المتجبرین ہے موضع کبریائی میں، کبریائی کی جگہ پر۔ اب ایک انسان، ایک بندہ، ایک ممکن الوجود پروردگار عالم سے یہی دعا کرے گا، یہی خواہش کرے گا کہ پروردگار عالم جب میرا تیرا سامنا ہو تو اس مقام کو مقام عفو قرار دینا، اس مقام کو مقام رحمت قرار دینا، پروردگار عالم اس مقام کو مقام نقمت ہرگز قرار نہ دینا، اس مقام کو مقام نکال ہرگز قرار نہ دینا۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تجھے پکاروں، تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں۔ اے پروردگار عالم تو نے مجھے اجازت دی ہے دعا کی، اور تو نے مجھے سوال کی اجازت دی ہے۔ جب تو نے اجازت دی ہے تو فاسمع یا سمیع مدحتی، اے سننے والے میری مدحت کو سن، واجب یا رحیم دعوتی، اے رحیم، اے رحم کرنے والے میری پکار کا جواب دے، وعقل یا غفور و عثرتی، اے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے انہیں معاف کرنے والے میری گناہوں کی پردہ پوشی کر کے میرے اس افسوس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں پہ لفظ ہوا استعمال ہوا ہے عقل، وعقل یا غفور۔ عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی کام کر جائیں ہم اور اس کے بعد پچھتاوا ہو، تو جب ہم سامنے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس پچھتاوے کو قبول کر لو، تو اس پچھتاوے کو کہا جاتا ہے عربی میں اقالہ۔ جیسے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں، خرید لینے کے بعد معاملہ پورا ہو جائے اور معاملہ بالکل صحیح ہو جائے اور آپ اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں اور بعد میں آپ کو افسوس ہو کہ میں نے یہ معاملہ کیوں کیا، اور واپس آئیں اور اس سامنے والے فریق سے کہیں کہ بھائی اس معاملے کو ختم کر دو، تو معاملہ تو پورا ہو چکا ہے۔ آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسے اقالہ کہتے ہیں۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی، اس معاملے کو ختم کر، لیکن سامنے والے کا یہاں پر حق ہے کہ وہ ختم کرے یا ختم نہ کرے۔ جیسے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لی، ہمارا حق غصب کر لیا، ہماری توہین کر دی، ہم پر ظلم کر دیا، تو اس کے بعد جب وہ ہمارے پاس آئے معافی مانگنے کے لیے، تو یہ معافی مانگنا اس کا اقالہ ہی تو ہے۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اسے معاف کریں یا نہ کریں۔ ایسے مقام پر روایت میں آئی ہے، جملہ موجود ہے، من اقال مؤمنا اقالہ اللہ یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی مومن کے پچھتاوے کو قبول کرے، قیامت کے دن پروردگار عالم بھی اس کے پچھتاوے کو قبول کرے گا۔ جب وہ بارگاہ خدا میں کھڑا ہو کر کہے گا پروردگار عالم مجھے معاف کر دے، پروردگار عالم مجھے بخش دے، ایسے مقام پر پروردگار عالم اگر اس نے دنیا میں لوگوں کو بخشا ہوگا، لوگوں کو معاف کیا ہوگا، تو پروردگار عالم بھی اس کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ اس دعا میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وَأَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي، اے غفور، اے گناہوں کو معاف کر کے ان کی پردہ پوشی کرنے والے، میری خطاؤں سے پردہ پوشی فرما، مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، تو مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کام کو انجام نہیں دوں گا۔ فَكَمْ يَا إِلَٰهِي مِنْ قُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا وَعَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وَحَلَقَةِ بَلَاءٍ فَقَدْ
قد فقدتها، اے میرے پروردگار کتنی ایسی مشکلات ہیں جس کو تو نے مجھ سے دور کر دیا، ہٹا دیا، وہ ہمومن، اور کتنی ایسی پریشانیاں تھی کہ جن کی بادلوں کو تو نے میرے سامنے سے چھانٹ دیا، دور کر دیا، وَعَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا، اور کتنی میری ایسی لغزشیں تھیں کہ جس سے تو نے درگزر فرمایا، وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، اور کتنی تیری رحمتیں ایسی ہیں کہ جس کو تو نے پھیلا دیا، وَحَلْقَةِ بَلَائٍ، اور کتنے ایسے بلاؤں کے پھندے تھے کہ قد فقط کہ جس کو تم نے آ کر کھول دیا۔ یہاں پر آ کر پروردگار عالم سے دعا میں کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم، یہ مانگنے والا، یہ دعا کرنے والا، یہ طلب کرنے والا تیری بارگاہ میں آیا ہے، لیکن میں بندہ ہی تو ہوں تیرا پروردگار۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس جاتا ہوں تو اگر کوئی میری ایک بار مدد کر دے، 2 بار مدد کر دے، تو مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں دوبارہ اس کے پاس جاؤں۔ لیکن پروردگار عالم تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے۔ پروردگار میں تیرے پاس حاضر ہوا ہوں اپنی دعائیں لے کر، پروردگار میں تیرے پاس حاضر ہوا ہوں اپنی حاجات لے کر۔ تو دیکھ تو صحیح کہ میں کتنا لاچار ہوں، تیرے کتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ تو نے میری مصیبتوں کو دور کیا، تو نے میری پریشانیوں کو دور کیا، تو نے مجھے میری لغزشوں کو مجھ سے دور معاف فرمایا، تو نے مجھ پر رحمتیں نازل فرمائی، تو نے مجھ سے میری بلاؤں کو دور کیا۔ لیکن پروردگار عالم پھر بھی میں تیرے پاس خدمت میں آیا ہوں، پھر بھی میں تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور تمام حمد ہیں اس اللہ کے کہ جس نے کسی کو اپنا ساتھی، کسی کو اپنی زوجہ نہیں بنایا، کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ پروردگار عالم تو صمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، تیری نہ زوجہ ہے، نہ تیرا کوئی ہمسر ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور پروردگار عالم تیری قدرت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی بھی فس تیرا ولی نہیں ہے۔ وکبرہ تکبیرا، اللہ اکبر کہ پروردگار عالم تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا عظیم ہے کہ تیری کوئی زوجہ نہیں، تیری کوئی اولاد نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہاں پر بھی آ کر پروردگار عالم کی حمد کی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو یہاں پر ایک عجیب لطیف نقطہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جن باتوں پر پروردگار عالم کی حمد کی گئی تھی وہ باتیں ایسی تھیں جس کا فائدہ پروردگار عالم کی جانب سے اس دعا کرنے والے کو مل رہا تھا۔ اسی لیے ان چیزوں کو ہم نے نعمت سے تعبیر کیا تھا کہ نعمت بھی ہے تو اس پہ شکرانہ جو کر رہا ہے وہ شکر بھی کہلاتا ہے، وہ حمد بھی کہلاتا ہے۔ لیکن اب جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ایسی تعریف ہے پروردگار عالم کی جس کا اس دعا کرنے والوں کو ظاہری اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، کہ پروردگار عالم کی کوئی زوجہ نہیں ہے، پروردگار عالم کی کوئی اولاد نہیں ہے، پروردگار عالم کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، پروردگار عالم کا کوئی پست ولی نہیں ہے۔ یہ صرف پروردگار عالم کی صمدیت کا بیان ہے، پروردگار عالم کی عظمتوں کا بیان ہے، جسے ہم حمد کہتے ہیں۔ اس قسم کی تعریف کو شکر نہیں کہا جاتا، تو لہٰذا پہلے مرحلے میں شکر بھی کیا گیا اور حمد بھی کی گئی۔ اب دوسرے مرحلے میں حمد ہے لیکن یہ شکر نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آ کر تیسرا مرحلے کی طرف دعا جا رہی ہے کہ جہاں پر اب جو چیز شروع ہو رہی ہے وہ حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا، میں تمام حمد اللہ کی ہے ان تمام حمدوں کے ذریعے سے جس اللہ کی کسی طریقے سے کی جائے۔ جتنے بھی حمد کرنے کے طریقے ہیں ان تمام طریقوں سے میں اللہ کی تمام حمد بجا لاتا ہوں۔ اے بندے، تو اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی ستائش کس بات پہ کر رہا ہے؟ اللہ جمیع نعمہ کلہا،
جتنی بھی نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہیں ان تمام کے تمام نعمتوں پر میں اللہ کی حمد و یاد لاتا ہوں اور حمد کے تمام طریقوں کو اپناتا ہوں۔ الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ، تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی قدرت میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی ضد نہیں ہے، اس سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے اس کے امر میں۔ اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ، تمام حمد و یاد لاتا ہوں اس ذات کے لیے کہ مخلوق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اور اس کی عظمت کا بھی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ دوستوں اگر آپ یہاں پر ملاحظہ کیجئے تو واضح طور پر پروردگار عالم کی کبریائی کو اور عظمت کو اور قدرت کو مینشن کیا جا رہا ہے، اور اس قدرت پر پروردگار عالم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ذہن میں رہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر پروردگار عالم کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس انسان کو محروم نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک امتیاز بھائی اور اذان درود پڑھ رہی ہے محمد و آل محمد کی شان۔ تو پروردگار عالم کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ اس قدرت میں اختیار کامل اس کے پاس ہے۔ چاہے رمضان کے مہینوں کے روزے رکھنا سخت ہو، اس کی آسانی انسان پروردگار عالم سے طلب کرے، چاہے انسان کے رزق میں کمی ہو، اس رزق میں گشائش اور اس میں وسعت انسان پروردگار عالم سے طلب کرے، چاہے انسان کے گھروں میں بیماریاں اور بلائیں ہوں اور ان بلاؤں سے وجہ سے انسان پریشان ہو تو اس کی بھی برطرفی انسان پروردگار عالم سے طلب کرے، کیونکہ الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ، کہ اللہ کے مملکت میں، اللہ کے ملک میں اللہ کا مقابل کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ جو چاہے اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ، تمام ہم بیان کرتا ہوں اس اللہ کی کہ مخلوق میں جس کا حکم اور جس کی تعریف ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، الظاہر بالکرم مجدہ، اور جس کی عظمت کرم کے سبب سے سب کے سامنے ظاہر ہے، الباسط بالجود یدہ، جس نے سخاوت کے لیے اپنے ہاتھ کو کھول رکھا ہے۔ اب واضح ہے کہ یہاں پر جو لفظی ترجمہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے سخاوت کے لیے اپنے ہاتھ کو کھول رکھا ہے، اس کا معنی یقیناً یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کا کوئی ہاتھ ہے اور پروردگار عالم نے اس ہاتھ کو کھول دیا ہے، بلکہ بسط ید حقیقت میں کنایا ہے ہاتھوں کا کھلا ہونا۔ اردو زبان میں بھی جب کوئی آدمی سخی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑے کھلے ہاتھ کا مالک ہے۔ پروردگار عالم کا ہاتھ سخاوت کے بارے میں کھلا ہوا ہے، یعنی پروردگار عالم سخاوت کرنے میں کسی قسم کے لیت اور لعلہ سے کام نہیں لیتا۔ الذی لا تنقص خزائنہ، اور یہ ایسا سخی ہے، یہ ایسا جواد ہے کہ جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو ہم اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر حاجت میں بار بار ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اسی خدا کے پاس حاضر ہو جاؤ، اسی خدا کے پاس پہنچ جاؤ۔ اپنے خدا کو کمتر مت سمجھو، اپنے خدا کو کمزور مت سمجھو، بلکہ اسے عطا کرنے والا جواد سمجھو، رحیم سمجھو، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ ولا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا وکرما، اگر پروردگار عالم زیادہ عطا کرتا ہے، عام دنیا میں جب جو لوگ زیادہ عطا کرتے ہیں تو زیادہ عطا کرنے سے ان کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک عطا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جود و کرم بڑھتا ہے،
لوگوں میں ان کی شہرت بڑھتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تم سخاوت کرو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، تم جود و کرم کرو گے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ لیکن پروردگار عالم جب سخاوت کرتا ہے، جب جود و کرم کرتا ہے، تو اس کو جود و کرم میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا، اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کے جود اور کرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے پاس مال کی بڑھوتی ہو جاتی ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہو، نہیں، یہ انسانوں میں تو ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم، ذات پروردگار عالم میں یہ نہیں ہوتا۔ انہ هو العزیز الوہاب، کہ پروردگار عالم ہی عزت والا ہے، اور پروردگار عالم ہی کثرت سے تحفے دینے والا اور ہبے عنایت کرنے والا ہے۔ اللہم انی اسألوک قلیلا من کثیر، اے پروردگار عالم، میں بندہ ہوں، میں ممکن الوجود ہوں، تیرے پاس بہت کچھ ہے، میں اس بہت کچھ میں سے تھوڑا سا طلب کرتا ہوں۔ ما حاجتی بھی الیہ عظیمہ، لیکن پروردگار عالم ممکن الوجود ہوں، جو تھوڑا مانگا ہے اس کی طرف میری حاجت بہت شدید ہے۔ وغنا کان ہوں قدیم، اور پروردگار عالم جو تیرے پاس ہے تو اس سے ہمیشہ سے بے نیاز ہے، تو اس کا محتاج نہیں ہے۔ وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، پروردگار عالم جو قلیل میں نے تجھ سے مانگا ہے، جب تو مجھے دے گا تو وہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، وہ میرے لیے بہت ہے۔ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، پروردگار عالم وہ تجھ پر بہت آسان ہے، وہ تیرے لیے بہت ہلکا ہے کہ تو مجھے عطا کر سکتا ہے۔ اس جملے کو ذرا دقت کیجئے، غور کیجئے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی میں تجھ سے مانگوں گا وہ تیری نسبت سے، تیرے کثیر میں سے بہت تھوڑا ہے، لیکن جو مانگوں گا اس کی طرف میری حاجت بہت بڑی ہے، اور تو اس سے ہمیشہ سے بے نیاز ہے، اور پروردگار عالم جب تو مجھے دے دے گا وہ میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اشارہ ہے بندے کے لیے کہ دیکھو کہ جب تمہیں ملتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے تو وہ یقیناً تمہارے لیے ہمیشہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، وہ تیرے لیے بہت آسان ہے، وہ تیرے لیے بہت ہلکا ہے۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک عن قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی وعمدی۔ اے میرے خدا، تیرا میرے گناہوں کو بخش دینا، تیرا میری خطاؤں سے درگزر کر جانا، تجاوز کر جانا، وصفحک عن ظلمی، اور میرے ظلم سے پردہ پوشی کر لینا، اور میرے برے اعمال کو چھپا دینا، اور پروردگار میرے بہت سارے جرم کے مقابلے میں بھی تیرا حلیم لینا اور تیرا مسلسل مجھے نعمت دینا۔ عندما کان من خطئی وعمدی، جبکہ میں خطا بھی کر رہا ہوں، یہ عمد بھی کر رہا ہوں، پروردگار عالم اس کی وجہ سے میں بگڑ گیا، کیونکہ تو میرے، یہ تیرا عیب نہیں ہے، یہ میرا عیب ہے کہ تو مجھے معاف کرتا ہے، میں جری ہو جاتا ہوں، تو میری خطاؤں سے درگزر کر جاتا ہے، میں احتیاط نہیں کرتا، تو میرے ظلم کو پردہ پوشی کرتا ہے، میں پھر بھی اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرے قبیح اعمال کو چھپاتا ہے، لیکن پروردگار عالم میں اس کو آشکار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرے بہت سارے جرموں سے، حلم کی وجہ سے مجھے نعمتیں مسلسل دیے جاتا ہے، جبکہ میں خطا کار ہوں، جبکہ میں جان بوجھ کر ہوں، پروردگار عالم میں اس کی وجہ سے بگڑ گیا ہوں۔ اطعمنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک، اے پروردگار عالم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ماں ایسی چیز کا کہ جس کا میں تجھ سے حقدار نہیں ہوں، وہ کیا ہے؟ الذی رزقتنی من رحمتک، پروردگار عالم تیرا رزق ہے اپنی رحمت سے عطا کر، واریتنی من قدرتک، اور جو تم نے مجھے دکھائی اپنی قدرت وہ مجھے عطا کر، وعرفتنی من اجابتک، اور پروردگار عالم جو تو نے مجھے معرفت عطا کی وہ مجھے عطا کر۔ فصرت ادعوک آمنا واسألک مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا علیک فیما قصدت الیک، پروردگار عالم
میں تجھ سے دعا مانگنے میں معمون ہو گیا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں انس کے ساتھ، نہ مجھے ڈر ہوتا ہے نہ مجھے خوف ہوتا ہے۔ پروردگار عالم، تجھ تک میری رہنمائی تو نے خود ہی کی ہے جو میرا ارادہ ہے۔ فَإِنْ أَبْتَى عَنِّي أَتَبْتُ جَهْلِي بے علیک، پروردگار عالم، اگر میں سستی کرتا ہوں تو یہ سستی اس وجہ سے ہے کہ میں نے سستی کی ہے۔ بس عزیزوں، اب زیادہ وقت نہیں ہمارے پاس، ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم، ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان تیری ضیافت کا مہینہ ہے، تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تقوی کی منزلت کو لے کر اس مہینے سے باہر نکلیں۔ پروردگار عالم، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو حقوق عطا کر سکیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عزیزوں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کر سکیں۔ پروردگار عالم توفیق دے کہ ائمہ کا جو حق ہم پر نافذ ہے اس کو ادا کر سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے جو تیرا حق ہم پر لازم ہے اسے ادا کر سکیں۔ پروردگار عالم، جن لوگوں نے التماس تمام کی ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جہاں کہیں اہل بیت کا چاہنے والا موجود ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک سمیع الدعاء۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ کل مومنین مومنات، علماء، شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، آپ حاضرین اور سامعین کے مرحومین، اور خصوصیت سے میرے والدین سیدہ کنیزہ بطول اور سید ذاکر حسین نقوی، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ ربنا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات۔ آخر میں ایک اور سوال آیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ فدیے کا بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں، جب تک فدیہ آپ پر لازم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ فدیہ نہیں نکال سکتے۔ فدیہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا کہ فدیہ کب لازم ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں گے کہ فدیہ جب تک لازم نہ ہو جائے تو اس سے پہلے نکالنے سے وہ فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، سلامت رہیے۔